زمین کی اندرونی ساخت کیسی ہے؟ سائنس فکشن فلموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مستقبل کے سائنسدان زمین میں ایک ایسا بالکل سیدھا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کی مدد سے زمین کے دوسری طرف جایا جا سکتا ہے۔ سائنس فکشن کی حد تک تو یہ بات ٹھیک لگتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہونا بہت مشکل ہے، بلکہ شاید ناممکن ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ زمین کا اندرون بہت پیچیدہ پرتوں اور شدید گرم پگھلے ہوئے مادے پر مشتمل ہے، جہاں کا درجہ حرارت 7000 درجہ سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ آئیے آپ کو زمین کے بیرونی اور اندرونی حصوں کی سیر کراتے ہیں۔ زمین کا بیرونی حصہ اور براعظمی پلیٹیں۔ ماہرین ارضیات نے زمین کو مختلف پرتوں میں تقسیم کیا ہے، جس کی مختلف کیمیائی اور زلزلیاتی خصوصیات ہیں۔ ہم زمین کے جس حصے پر رہتے ہیں اسے قشر ارض کہتے ہیں۔ بظاہر سالم اور ثابت نظر آنے والا یہ قشر ارض دراصل کئی چھوٹی بڑی حصوں میں ٹوٹا ہوا ہے۔ ان میں سے ہر حصے کو براعظمی پلیٹ یا ٹیکٹونک پلیٹ کہتے ہیں۔ قشر ارض لگ بھگ 24 چھوٹی بڑی براعظمی پلیٹوں میں ٹوٹا ہوا ہے۔ ان میں سے 7 بڑی، 6 درمیانی اور درجن بھر پلیٹیں چھوٹی ہیں۔ قشر ارض اور اس کے نیچے موجود مینٹل کا سب سے باہر والا حصہ ایک ساتھ مل کر کسی سخت پرت کی طرح عمل کرتے ہیں اور انہیں مجموعی طور پر لیتھوسفیر یعنی چٹانی کرہ کہا جاتا ہے، جس کی موٹائی 300 کلومیٹر سے لے کر 400 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ براعظمی پلیٹیں دراصل اسی لیتھوسفیر کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں جو پگھلے ہوئے مینٹل کے اوپر تیرتے اور سرکتے رہتے ہیں۔ تاہم براعظمی پلیٹوں کے حرکت کرنے یا سرکنے کی رفتار بہت سست ہوتی ہے، یعنی کوئی ایک پلیٹ ایک سال میں محض 10 ملی میٹر سے 50 میٹر تک ہی اپنی جگہ سے سرکتی ہے۔ انہی پلیٹوں کی حرکت کرنے اور ٹکرانے سے زلزلے آتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ تقریباً 50 کروڑ سال پہلے تک تمام ٹیکٹونک پلیٹیں اکٹھی ملی ہوئی تھی۔ ان میں آج سے 25 کروڑ سال پہلے علیحدہ ہو کر دور ہونے کا عمل شروع ہوا۔ زمین کی اندرونی ساخت۔ زمین کا بیرونی حصہ تو بہت خوشنما اور معتدل درجہ حرارت کا حامل ہے کہ جہاں ہم زندگی کی رنگا رنگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن اس کا اندرونی حصہ انتہائی شدید گرم ہے۔ زمین کا رداس یعنی نصف قطر 6411 کلومیٹر ہے، یعنی اگر ہم زمین کے اندر عین مرکز تک جانا چاہیں تو ہمیں 6411 کلومیٹر کی گہرائی تک جانا ہوگا۔ زمین کے اوپری خشک حصے یعنی قشر ارض کی کل موٹائی صرف 6 سے 40 کلومیٹر تک ہے۔ سمندری سطح کے نیچے اس کی موٹائی کم سے کم 6 کلومیٹر تک اور خشکی پر زیادہ سے زیادہ 40 کلومیٹر تک دیکھی گئی ہے۔ اس کے بعد پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل اندرونی علاقہ شروع ہو جاتا ہے جسے مینٹل کہا جاتا ہے۔ اس مینٹل کی کل موٹائی 2885 کلومیٹر ہے، تاہم اس مینٹل کی بھی بنیادی طور پر 3 پرتیں ہیں۔ پہلی پرت بالائی مینٹل ہے جس کی موٹائی 350 کلومیٹر ہے۔ پہاڑوں سے نکلنے والا پگھلا ہوا لاوا دراصل اسی ہی تیز سے آتا ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت 1000 سینٹی گریڈ تک ہے۔ دوسری پرت انتقالی پرت ہے جس کی موٹائی 250 کلومیٹر تک ہے، اور تیسری پرت زیریں مینٹل ہے یعنی لوور مینٹل جس کی موٹائی 2100 کلومیٹر تک ہے۔ یہاں پر درجہ حرارت 3500 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد زمین کا اندرون یعنی شدید گرم لیکن ٹھوس زمینی قلب کور ہے جس کی کل موٹائی 3486 کلومیٹر ہے۔ تاہم اس زمینی قلب کے بھی 2 حصے ہیں۔ بیرونی قلب آؤٹر کور 2270 کلومیٹر جتنا موٹا ہے، جبکہ اندرونی قلب انر کور کی موٹائی 1216 کلومیٹر تک ہے۔ اس اندرونی قلب کا درجہ حرارت 7000 سینٹی گریڈ یعنی سورج کے بیرونی سطح کے درجہ حرارت کے برابر ہے۔ زمین کا اندرونی قلب اور قشر ارض ٹھوس ہیں، جبکہ بیرونی قلب اور مینٹل کی پرتیں مائع حالت میں ہیں۔ زمین کا مقناطیسی میدان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بیرونی قلب اور اندرونی قلب ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں گھومتے ہیں۔ اسی گھماؤ کی وجہ سے زمین کا مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ گھماؤ رک جائے تو زمین کا مقناطیسی میدان متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس تصور کو زیادہ بہتر اور دلچسپ انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مشہور سائنس فکشن مووی دی کور دیکھنی چاہیے،
جس میں زمینی کلب تک پہنچنے کی ایک مہم کو بہت دلچسپ اور سائنسی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔